فرمایا جب تو میرا بن جاتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا، سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے بہت ہی ایموشنل اور خاص۔ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت مزہ بھی آئے گا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ سنیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں۔ بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبض قدرت میں ہے، میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کو چاہوں لاکھا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں تو جان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر اس ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ، لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ دنیا کے سامنے ذلت کے ٹکڑے مانگ کے مر جائے۔ فرمایا کام اللہ میاں کا ہے، لم یحتسب، وہاں سے کھلاؤں گا جہاں کا تجھے کبھی گمان بھی نہ آیا ہوگا، تیرا خیال بھی نہ ہوگا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب تم میرے بن جاؤ گے، میری طرف جھک جاؤ گے، میرے عبادت گزار بن جاؤ گے، میری توحید کی پرستار بن جاؤ گے، میرے نام کے ساتھ شرک کی لعنت نہیں لگاؤ گے، مجھے سارے جان کا مالک و خالق مانو گے، اولاد کا مالک میں، مال کا مالک میں، تیری جان کا مالک میں، تیرے کارخانے کا مالک میں، تیری دکان کا مالک میں، تیرے بیوی بچوں کا مالک میں، تیرے عزیز و اقربا کا مالک میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سارے جان پہ قبضہ قدرت میرا ہے، اور آج میرے بندے مان جا تیرا مالک بھی میں۔ فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ فرمایا جب تو میرا بن جاتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا، سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑا ہی نہ کر، میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں، رات کو نیند نہیں آتی، کس طرح پلے گا بال بچہ، کس طرح کاروبار چلے گا۔ اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے، اے میرے مالک اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں، میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا، پلسرات سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس پر ہمارا یقین نہیں، اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی، نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے، سیاست اور ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے، ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہیں، روح اللہ ہے، ایک خادم ساتھ رہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، ہو پیغمبر ہو نبی روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی۔ سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے۔ چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی۔ کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، فرمایا روٹی لے آ۔ جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں، سانس میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے، کیا غیرت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے
مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا. وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی. اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی. اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا. کہتے دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا. وہ سونا بن گیا. تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں کھائی. اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ. فرمایا ادھر بھی قسم ہے. اور دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے. تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے. اللہ اکبر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی. ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے. اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو. شہنشاہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہیں. ہم مربے دبا جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کبھی پریشان نہ ہو. ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں. تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری مٹی سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی ڈھیریاں دوسری بھی، تیسری بھی، پہلی بھی، تینوں اس کی طرف سرکا دی، کھسکا دی. فرمایا تجھے مبارک ہو سونا، تو ہی لے جا، میں کیا کروں. تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا، تبھی گٹھڑی مل گئی سونے کی، مزے ہو گئے. چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا، مگر سونے کی تو پن مل گئی نا. اس نے گٹھڑی بنائی سونے کی اور لے کے چلا. سامنے سے 3 ڈاکو آتے ہوئے مل گئے. انہوں نے کہا کیا ہے؟
لگا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ پکڑ کے دیکھ لیں گے یہ 3 ہے میں 1 ہوں. کہنے لگا سونا ہے. وہ لگے سر آنکھیں بدل لے. کہنے لگا بھی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں, بہت بڑا سونا ہے, 3 سے 8 ہو جائیں گے, 2 آئے تھے, 3 حصے کر لیں گے تینوں, کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں. آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے. پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا, جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا. ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا, عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں. یہ رمضان مبارک کے 2 جمعوں میں جو 1 سائیکل گئی ہے, یہ مسلمان لے گیا, یہ انسان کا تخم لے گیا, یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو, الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوگا. انسانیت ہے. چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا, سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے. اور پھر مسلمان کے مسلمان ہو, کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, رمضان میں چوری کرو, زنا کرو, شراب پیو, بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں. بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو, میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو, ساری عمر شراب پیو, جوا کھیلو, حرام خوری کرو, بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے تے بہ کے آنکھ دے گا میں ہوں دا دانا کھا بیٹھا, جڑے ویلے تائی تو انہیں بس کے نہیں, میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں. تو خود ٹھگ ہے, اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہیں کے قابو آتا. 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا, یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا, جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا. سارے ٹھیکے ختم ہو گئے. ایمان نہیں ہے دماغ میں, کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے. وہ کہنے لگا بھی مارنے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں, سونا بہت ہے, 2 تم ہو 1 میں ہوں, حصے کر لیں گے 3. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہاتھوں سے کھلتے ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے, جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے کی. بھوک تو لگتی, راستے میں چلتے چلتے کی بھوک لگی, شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا. شہر سے 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے, سو گئے. ماشاءاللہ سبحان. دنیا ساری پر مکر ہے. دنیا ہی نام, فتنے کا نام دنیا ہے. وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا, وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوپ میں پھر رہا ہوں, پریشان ہو رہا ہوں, اپنی تو روٹی کھا لوں, یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں, کھاتے ہی سو جائیں گے, سارا سونا میرا, ساری دولت میری, تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا. دماغ نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے کرو ایسا. اپنی روٹی وہاں کھا لی, ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا, اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم, وہ شہر میں فلودہ کھا رہا ہوگا, خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے, بڑا چٹورا ہے, دیر لگا دیے, دیکھ لو کھانے پینے مصروف ہے بھائی. ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکیب, اس نے کہا کیا ہوئے نا, اب تبا کر کے مارو تلوار, گردن دور جا کے پڑے گی, آپ دونوں آگ دعود ہو جائیں گے نصف نصف. انہوں نے تلوار تیار کر لی, وہ زہر ملا کے لایا. اسی کا نام تو دنیا ہے. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا, لا یغرنک
يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل. دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. خسارے میں ڈال دے گی. اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی ہیں، ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے باپ کے نوکر چوکیدارا کرتے رہے، موری تلوار گردن وہ جاتے پڑے. تو کہنے لگے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ. روٹی جو کھائی لگا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے. اس زمانے میں سیون اب تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے. لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے، تھوڑے سے سو جاؤ. کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی. فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی، تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے بادا، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا. اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطے اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے. تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی. کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کئی جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہے. حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسے ہی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، حنا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے. اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے.
مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی؟ اس میں اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا، اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔ پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے آگ قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے۔ لاہوری اتنا بڑا ولی تھا، ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا، سمجھدار آدمی تھا، یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا گھپلا تو کبھی بھی نہیں بچا۔ حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا، سبحان اللہ۔ لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا تو۔ گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا۔ کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری، پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے۔ آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے۔ میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا، برات آئی تھی لاہور سے، سارے یہ پتلونوں والے تھے، کھینچے کھچائے، جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا، بالکل کسا ہوا ساتھ۔ اب کھڑے سارے، مجھے بیچ میں کھڑا کر لیا، انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح۔ میں نے کھڑے کہ ہاں اور کیا؟ میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھاتے۔ میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا، یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے، ٹھہرنے کے نہیں۔ میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی۔ کہنے لگا جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا، یہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے، نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے۔ میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں تم سارے کام کھڑے کھڑے نہ کر شروع کر دینا، پھر تو کام چلے گا ہی نہیں، کوئی اعتبار نہیں تمہارا۔ آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کہنے لگا کہ دلہا تو کھڑا رہا ہے۔ میں نے کہا نکاح تو اسی کا ہے نا، یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا، کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا۔ پھر اب بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر، جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے، پیچھے سے پڑاخ کر کے پتلون پھٹ گئی۔ اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں، اس لباس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بابو جی ہیں نرالے طریقے، نرالے طور، انگریز بے ایمان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ، دیکھو یہاں جیبیں لگتی ہیں، یہاں جیبیں لگتی ہیں، اور یہ کئی یہاں پیچھے جیب لگائے پھرتے ہیں۔
प्लेट फार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चिलकों से चाब रहे हो, निकाल निकाल गई पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहां लगाई है, यहां पे खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चाणक्य के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा जी पैसे निकालो, आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने शायद कोई नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाई तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया, मैंने कहा लो बदबख्त पीछे से निकाल लेगा पैसे। ये क्या तहजीब। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब गुनाहगार हैं, बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अल्ले तड़ल्ले आए, फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गए। मैं अर्ज कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनांचे वही शर्तें पूरी हुई, हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बा जान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक इतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा। लेबोरेटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की और रिपोर्ट ये दी, ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बना रब्बना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की, प्यास के लिए आब ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था, और ये बस गुमराही हो जो गई जी, इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है। ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टल्लियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है। या खुदा की कसम, पत्थर पे पांव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे पे पैर। मैदान हशर में जब मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी,
پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی. ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامند کی نہ بنے گی، خامند اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں، میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو. میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی. اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو. اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو. اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامند کا برتاؤ دیکھو. اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو. ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا. اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا. پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ. کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں. لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور. یہ نہیں بدلا کرتا. کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا. رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے. آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی. جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان. مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی. صبح اٹھ کر کے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے. درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں. ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے. اس تحریک کو ختم کرو. یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے. قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے
کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو کھرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے، اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا، کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے۔ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے، بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ بازار
کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی۔ فرمایا او لوگو، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا، مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر، اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا، میدان جہاد میں آؤ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا ہے، تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا ہے، تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں
گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں۔ اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی، دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا۔ عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے۔ سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں، ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو۔ تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے؟ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ۔ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے، کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں، یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ جی مذہب ہورس ہے تو سیاست ہورس ہے، یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں۔ دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا، بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں، آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ گردانو، تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو، اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی۔ دونوں نوجوان مسکرائے، اللہ غنی گلی میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے، دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں، سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں۔ وہ ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن، سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا۔
جس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو۔ کسی نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو۔ کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس۔ عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے۔ کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں۔ ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے۔ عجب لشکر بنا ہوا ہے۔ آج تو مرد پھرتے نا دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں، جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا۔ اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اور میرے بندے، میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا۔ اور آج تم مٹی کے قبر جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو۔ فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا۔ مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ۔ ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی، جب آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی۔ رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟
نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں. فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں, روٹی نہیں, کپڑا نہیں, گھر نہیں, بار نہیں, دھن نہیں, دولت نہیں, کچھ بھی نہیں, میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا, جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں. بے شک ماشاء اللہ سبحان میں کروں گا تیری شادی. عرض کی اچھا جی, مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں, دمڑی دھیلا میرے پاس نہیں, سادو سامان نہیں, کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں. سبحان اللہ, وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں. ہاں, تیری منگنی ماما کرے گا, چاچا کرے گا, ماسی کرے گی, نانی کرے گی, خالہ کرے گی. صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے, مجھے پتا ہے, میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا. یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی. وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر, حضور نے مجھے بھیجا ہے. تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے, میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضور نے انہاں گلاں دا کی پتا ہے جی, میں دساں گا انہاں نوں میں یہ کام کیدا ہوندا ہے. سیاستدان لوگ نہیں سن. اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے, رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے, اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے, میں بھی حضور کا, میرا مکان بھی حضور کا, یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے, میرا نہیں. وہ چلا گیا, راضی ہو کر جا کر لگا جی کام بن گیا. فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی. انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا, اپنے پلے کچھ نہیں, تیاری کائے کی کرے. اللہ اکبر. ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا, کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا, دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا, جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں. مگر یہ وہ نوجوان ہے, فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا, عثمان غنی کے پاس چلا جا, جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا, تیرا ضامن میں. وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. لے آیا پیسے, برتن خریدے, کپڑا خریدا, جھونپڑی کا انتظام کیا, مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے. لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا, میری بھی کوئی گھر والی بنے گی, میں بھی کسی کا خامد بنوں گا, اللہ اولاد دے گا, وہ ابا کہہ کے بلائیں گے, میں بیٹا کہہ کے بولوں گا, میں کندھے پہ اٹھاؤں گا, میں پیار کیا کروں گا. دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے, دوڑا پھرتا ہے. یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ, میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے. اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے, اے کام میں تو اڈا ہی کرایا ہوا, تسی کرایا. آنکھوں میں شادی والا پروگرام بناوا, آنکھاں میں ادھر چلا جاواں, گیا ہی نہیں. کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں. سبحان اللہ. عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں. مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا, ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو, کپڑا واپس لے لو, جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت ہی کرتا پھرتا واپس لے لو. اور کیا بات ہوئی, تیری تو شادی کا پروگرام تھا. کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. میرے رب نے مجھے بلایا, میرے پروردگار
پروردگار نے مجھے بلا لیا، کفر چڑھ کے آئے ہے، کفر اسلام کو مٹانے آئے، میں شادیوں میں لگا رہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں۔ میں نے بتایا نا، عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں۔ جھوٹے ہیں ہم لوگ، عاشق نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ عاشق یوں کیا کرتے ہیں، کبھی برتن واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، پیسے بنائے، گھوڑا خریدا، تلوار لی، مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ یہ لکھا واقعات میں، سلام کرنے بھی نہ آیا، حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے؟ کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں، میں ایسی شادیاں نہیں کیا کرتا، آ گیا ہوں۔ میدان جہاد میں آگے بڑھا، بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں، دو نہیں، 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے، سارا بدن کٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں۔ حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا، میں نے پیسے دلوائے، میں نے منگنی کرائی، میں نے رضامندی کرائی، وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، آخری وقت ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بے شمار زخم ہے، نڈال ہوا پڑا ہے، آخری وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے، پہچانا نہیں جاتا تھا، سنانا نہیں جاتا تھا۔ بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ آواز لگی، حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے، سب سے آگے ہو کے لڑا ہے۔ فجرحت جرحا شدیدا، شدید زخمی پڑا ہے۔ اور دیکھو اس کا مرتبہ، ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں، 36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں، عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں، دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں، دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں۔ اس نوجوان کا مقدر دیکھو، حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں۔ رحمت والی گود پھیلا دی، جھولی پھیلا دی، زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا۔ اور مسلمانوں، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کوٹھی میں مرے گا، کوئی بنگلے میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ قربان جاؤں اللہ والے، تیرے مقدر پہ تو آخری سانس حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے۔ اور یوں لکھا ہے کہ بے ہوش پڑا تھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا۔ اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا
सरसी है मगर तमहीद को नहानी। काली कमली वाले मेरी तमन्ना थी रुख अनवर तेरा हो, दीदार करता हुआ आखिरी वक्त में चला जाऊं। रहमत वाली गोद में दम तोड़ा है। और रिवायत में मौजूद है, उलमा से पूछ ले, अदब देखो अदब। आज तुम्हें कुरान का अदब नहीं, दुरूद शरीफ का अदब नहीं, उस नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं जिस नबी के जिस्म मुबारक पे कभी ये मक्खी सारी जिंदगी में ना बैठी। इतना पाकीज़ा, इतना मुनज़्ज़ा, इतना मुक़द्दस, इतना मुताहर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और जिसके पसीने की खुशबू पे दो जहान का इत्र कुर्बान कर दो। तुम्हें क्या मालूम है कि क्या हैसियत है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सींगी लगवाई, आजकल वो इलाज खत्म हो रहा है, जैसे जलमा जोक लगवाते हैं, सींगियां भी लगवाया करते थे पुराने जमाने में। तो वो खून निकला, एक प्याले में जमा किया गया, एक जवान को दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जवान को, इस खून को ऐसी जगह फेंकना, मेरा खून है, जहां किसी का पैर ना आए, बेअदबी ना हो, ऐसी जगह डाल के आना। वो गया और थोड़ी सी देर के बाद जल्दी से लौट के आ गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डाल आया कि जी हाँ? तो जल्दी आ गया कि वैसी कैसी जगह तो फेंक के नहीं आया, बता कहां डाला है? अर्ज करने लगा, काली कमली वाले मैंने तो कहीं नहीं डाला, इस दीवार के पीछे खड़ा होकर खून मुबारक काली कमली वाले का हो मैं जमीन पे कैसे फेंक देता, मैंने तो पी लिया, मैंने तो पी लिया। फरमाया जा, 7 पुश्तों पे जहन्नुम हराम हो गई। जिस जिस्म में मेरा खून चला जाए उस खून वाले कभी जहन्नुम में नहीं जा सकते। सहाबी का आखिरी वक्त आया, दम निकलने लगा। उलमा ने लिखा है कि यूं पलट कर उछट कर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका के कदमों में यूं रुख मुबारक चेहरा रख दिया, हुजूर के कदमों में दम निकला है। ऐसे कामयाब लोग थे, इश्क था ना। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 90 साल की बूढ़ी औरत, हाय तुझे हुजूर की वफात का क्या गम हो। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई, और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम अता फरमाया। 1,24,000 अंबिया कराम के वाक़यात तो कुरान करीम में नहीं है। मशहूर नबियों, मशहूर पैगंबरों और रसूलों के वाक़यात जिक्र फरमाए। उनमें बाजा पैगंबर, बाजा नबी ऐसा है जो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक दुखी उठाता रहा। सिर्फ चंद नबी ऐसे कुरान करीम के अंदर मिलते हैं जिनका जिक्र है, जिन्होंने बादशाह फरमाई, वरना हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल सारी जिंदगी दुखों से दो चार। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही ऐसे वक्त पे हुई जबकि जालिम बादशाह फिरऔन बच्चों को कत्ल करा रहा था। नजूमियों ने खबर दी, इत्तला दी कि इन दिनों में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के लिए, तेरी बादशाहत के लिए सवाल पैदा होगा, तबाही का सबब बनेगा, बर्बादी का सबब बनेगा। हजारों लाखों बच्चा पैदा होते ही कत्ल कराया।
تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اگر پیدا بھی ہو تو دنیا میں نہ رہ سکے، ختم ہو جائے۔ گھر گھر دائیاں پھرتی تھی، حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی، پتہ رکھتی تھی کب بچہ پیدا ہوگا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے دربار میں جا کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ خود ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے سمجھا دیا، اطلاع کر دی کہ تم نے اپنے بچے کو کسی کی خبر نہیں دینی، کسی کو اطلاع نہیں دینی، بتانا نہیں ہے کسی کو، بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ تم ایک لکڑی کا صندوق بنواؤ، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں ڈال دو۔ والدہ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے درخان کو لکڑی کی پیٹی بنانے کے لیے کہا، خود تو بیچاری نہیں جانتی تھی بنانا۔ ایسا بنا کے دے جس میں پانی نہ گھسے، بڑی مضبوط لکڑی ہو، بڑا صاف ستھرا ہو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی مجبوری، درخان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، کئی دن تک پوچھتا رہا تو کیا کرے گی، کس لیے بنوا رہی ہو؟ بہتیری کوشش کی چھپانے کی، مگر والدہ موسیٰ مجبور ہو گئی بتانے پر، چونکہ صندوق بنوانا تھا۔ کہ ایسا واقعہ ہے، درخان بے ایمان ہو گیا، انہوں نے کہا میں کیوں نہ انعام کماؤں، بادشاہ کو اطلاع دوں، مجھے انعام ملے گا، مجھے دولت ملے گی، یہ عورت تو چھپا رہی ہے، میں اطلاع کر دوں۔ یہ نہ سوچا کہ ایک عورت اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے پیارے بیٹے کو اگر بچانا چاہتی ہے تو میرا اس میں کیا نقصان ہے، میرا کام مزدوری لینا ہے، صندوقچہ بنا کر کے دے دینا ہے۔ اس پر بس نہ کی، بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے درباریوں نے جب اسے روکا کہ کیا کام ہے تیرا، اس نے کہا میرا خاص بادشاہ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ تمہیں بتانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ بادشاہ کو خبر کر دیں گے، میرا انعام مارا جائے گا، مجھے جو انعام ملنا ہے وہ یہ لوگ لے جائیں گے۔ اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں۔ درخان کو روکا درباریوں نے، پھر گیا، پھر اگلے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا، درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرا بڑا اونچا کام ہے، خاص بات کر لی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے۔ اس انعام کا بیڑا غرق ہو، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو۔
किसी की जान जाती है तो जाए, हमारे पैसे बने। नकली दवा बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा, जुल्म करने वाले डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा, हरामखोर अफसरों ने कभी नहीं सोचा हम क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, किस तरह इसका नतीजा निकलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं, अगर उनका पेट में पालता रहा तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, भूखा मैं तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म ना कर, ज्यादती ना कर, हरामखोरी ना कर, किसी को पता चले या ना चले, तुझे कोई बड़ा अफसर पूछे या ना पूछे, हुकूमत तुझे कुछ कहे या ना कहे, और असल हुकूमत तो मेरी है। याद रख जब मैं पकड़ूंगा, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, जब मैं पकड़ूंगा छुड़ाने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। तीसरे दिन पूछता, कोशिश करता करता फिरौन के दरबार में पहुंच गया, बादशाह के दरबार में पहुंच गया, बादशाह से मुलाकात हुई। 3 दिन तक दरबारियों ने पूछा कि बात बता क्या है, उन्होंने कहा नहीं नहीं खास काम है, कोई बताने वाली बात है ही नहीं। जब फिरौन के पास पहुंचा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, फिरौन ने पूछा क्यों आया, क्या बात है, इशारे करता है, अल्लाह पाक ने जुबान गूंगी फरमा दी। मैं बचाने वाला बड़ा या तू मराने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को समझाया था, वो मजबूरन तेरे पास आई, कमीने और जालिम शर्म लाई, उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाने के लिए आ गया। अंदर पहुंचा, फिरौन पूछता कैसे आया, क्यों आया, जुबान गूंगी, जवाब नहीं दे सकता। फिरौन ने अपने दरबारियों को बुला के कहा तुमने इस गधे को अंदर क्यों आने दिया जो यहाँ बकवास करता है, मजाक करता है। उसने कहा बाहर लेकर के इसकी लतरेशन करो। और मुलाजिम चपड़ासी वगैरह जो थे पकड़ के बाहर ले गए, दे सर में जूता दे, अब हम तेरे से 3 दिन हो गए पूछ रहे थे, बता क्या काम है, बता क्या काम है, बकवास करता है। अब बादशाह को जाकर के परेशान किया, मार मार के खोपड़ी गंजी कर दी। उधर वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम आई तो दरखान मिला नहीं, फिर आई फिर मिला कि वो मेरा तुमने बक्सा तैयार नहीं किया। ने कहा बक्सा तो तैयार मैं कर रहा हूं और तैयारी हुआ रखा है। वो बच्चा कैसा है, किस शक्ल का है, किस सूरत का है। उन्होंने कहा तू धनिया लेता है, तुझे क्या लेना, तेरा क्या मतलब, और पैसे ले बक्सा दे, संदूक से तैयार किया है तो दे, वरना दरखान मारेगा, सारी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आजकल भी किसी पे काम कराने जाओ ना काम करके देगा, 50 चक्कर लगवाएगा, और जब देखेगा कि इनकी शादी की तारीख बिल्कुल सर पे आ गई, इन्होंने फर्नीचर अब देना ही देना है, ओ मियाँ फालतू गल करने की लोड़ कोई नहीं, किसी और को जाके बनवा ले। ये वही नस्ल चली आ रही है। जेवर देने वाला सुनार, कपड़े सीने वाला दर्जी, फर्नीचर तैयार करने वाला दरखान, यानी इस बात को गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलने को, गलत वादा करने को गुनाह नहीं समझते। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानी, सबसे पहली निशानी ये है इज़ा वादा खिलाफा, जब भी वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा, झूठ बोलता रहेगा यूं ही, शाम को आना, कल को आना, सुबह को आना, फिर आना फिर आना। बाज़ आदमी जो ये काम करते होंगे बेचारे नाराज हो रहे होंगे, सारी जिंदगी कुरान सुना, ये कुरान कौन सा आया जो हमारे पीछे पड़ गया। सबका जिक्र है कुरान में, मौलवी बदमाशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत मसले बयान करते हैं, पीर गलत कार्य, सबका जिक्र कुरान में है।
चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा कहने लगी मेरा बक्सा तैयार कर। उनने कहा कल ले जाना। वो इनाम की जो हविस थी ना, वो ख्वाहिश अभी बुझी नहीं, सर में खल्ले भी लग चुके, जूतियां भी पड़ चुकी, मगर बाद नहीं आया। फिर गया अगले दिन कि कल मुझे पता नहीं हो क्या गया, मेरी जुबान में क्या हो गया था, आज तो मैं ठीक ठाक बोल रहा। अल्लाह की कुदरत देखो, वहां सिर्फ वहां गुंगा रहा, बाहर जब सर में खल्ले लगे ठीक ठाक हो गया, जूते सर में पड़े तो ठीक हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के साथ भी बात ठीक ठाक करता है, अपने घर वालों से भी बातें सही कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश करके फिर पहुंचा। फिरौन कहने लगा हाँ कैसे, फिर गूंगा, फिर गूंगा। फिरौन ने बुला करके कहा कि तुमने क्या मजाक बना रखा है, मैं वैसे परेशान हूं, इत्तला मिली हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम आने वाला है, मेरी तो वैसे जान रात दिन परेशानी में है, तुम इसको क्यों अंदर आने देते हो। उसने उठाकर उन दरबारियों को ही मुअत्तल कर दिया कि तुम्हें इसकी खोपड़ी मांझने का ढंग नहीं आता, कोई और पार्टियां पैदा करो। फिर बड़ा बाहर आकर के फिर बोलने लग गया। याद रखो ये जुबान भी, ये आंख भी, ये हाथ भी, ये पैर भी, ये सब अल्लाह के इख्तियार है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन भी बोलेगी, हाथ भी बोलेंगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक कुरान करीम में कहता है हाथों से जो हरकत करते हो, ये हाथ भी क़यामत के दिन बोल के गवाही देगा, मुझसे कुरान पकड़ा करता था या लोगों की धी बेटियों के हाथ पकड़ा करता था। पैर बोल कर गवाही देंगे, हमसे मस्जिद की तरफ चल के जाया करता था या तमाशे की तरफ जाया करता था, फिल्म की तरफ जाया करता था, आंखें बोल के गवाही देंगी, हमसे कुरान देखा करता था या लोगों की धी बहनों को टहरा करता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। जुबान भी गवाही देगी, मुझसे कलमा पढ़ा करता था, मुझसे दरूद पाक पढ़ा करता था, मुझसे इस्तिग़फ़ार किया करता था, मुझसे तीसरे कलमे का विर्द किया करता था, मुझसे कुरान करीम पढ़ा करता था। जुबान खुद बोल के बताएगी, कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हर वक्त मुझसे कंजरियों के गीत गाया करता था। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा फिर आई, परेशान है। खैर जब दो तीन दफा उसकी खोपड़ी मांझी गई, पिटाई हुई, संदूक सा बना करके तो दे दिया। इनाम की फिर भी बेचारे को बड़ी तमन्ना रही कि मेरा इनाम मारा गया, मुझे इनाम मिलना चाहिए था, इसका बच्चा कत्ल होता, मुझे इनाम मिलता। चुनाचे वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूकचे में लिटा कर संदूकचा बंद करके दरियाए नील में डालने का फैसला कर लिया। जरा अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह पाक अगर फिरऔन से बचाना चाहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जालिम बादशाह के कत्ल से बचाना चाहते हैं, तो ये कौन सी तसल्ली की बात थी वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि दरिया में फेंक दो, वहां भी तो खतरात हैं, डूब जाने का खतरा, मर जाने का खतरा, जानवरों के खा जाने का खतरा, किसी के पकड़ने का खतरा। एक खतरे से बचाकर सैकड़ों खतरात के हवाले करना, सैकड़ों परेशानियों के हवाले करना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, अल्लाह ने जो इशारा फरमाया, अल्लाह ने जो इल्का फरमाया, अल्लाह ने दिया, उसको पूरा किया। ओ मेरे रब, बचे या ना बचे, जाए या रहे, मुझे तो तेरी मर्जी मंजूर है, तेरा कहना मुझे मंजूर है। अगरचे मेरा चांद जैसा बच्चा नूरे नजर है, लखते जिगर है, मेरा प्यारा बेटा है, पर मैं तेरे हुक्म को पूरा करती हूं।
अगर तुम में से कोई होता या मैं ही होता तो कहता नहीं जी इतनी दफा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कि देग पकाकर चावलों की न्याज लगा देंगे, खैरात कर देंगे। लेकिन ये तो कोई अक्लमंदी नहीं कि बच्चे को दरिया में फेंकना। वहां वालिदा मूसा ने यकसर अल्लाह पाक जल्ले शानहू के हुक्म को पूरा कर दिया, परवाह न की कि आगे होगा क्या। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही, ऐ वालिदा मूसा मेरा तुझसे वादा है मैं तेरा दूध तेरे बच्चे को पिलवाऊंगा। फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। मेरा वादा है मैं तुझे, तू मेरे हुक्म से बच्चे को जब दरिया में डाल देगी मैं तुझे नबी बनाकर वापस करूंगा। और कुरान एक गवाही दे रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बहन ने मिलकर जब दरिया में डाला है, कुरान गवाही दे रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ना कोई खड़का था, ना कोई दड़का था, ना कोई परेशानी थी, ना कोई खतरा था कि क्या होगा। ऐसा इत्मीनान था, ऐसा इत्मीनान था, इतना यकीन था कि मैंने मालिक के सुपुर्द कर दिया है। क्या जो सारे जहान को संभालता है वो इसे नहीं संभालेगा? जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, सारे जहान का परवरदिगार है, वो इसे भी संभालेगा। संदूक पानी में चल दिया। कुरान करीम एक और जिक्र करता है तो वालिदा मूसा तो आराम से घर चली गई, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किनारे किनारे चल दी मोहब्बत की वजह से। देखो तो सही होता क्या है। वो उस जमाने की बात होगी जब बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती होगी, जब भाइयों को बहनों से प्यार था। अब तो इन दोनों रिश्तों में और इस खून में जो बिगाड़ आया है वो और रिश्तों में है भी नहीं। इसलिए कहता हुआ भाई का भाई राहजन, हकीकी बेटी है माँ के दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। कोई किसी का हक शनास नहीं, कोई किसी का मिजाज पहचान नहीं, साड़ी साड़ है, हसद ही हसद है, जलत ही जलत है, घर घर में बिगाड़ है। फरमाया इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे किनारे चल रही है, वालिदा को तसल्ली। कुरान गवाह है। आज हमें कितनी तसल्ली दे कोई, हम में से कौन ऐसा कर सकता है? बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह का ऐसा हुक्म हो। अपने बच्चे को दरिया में तो कौन डालेगा? हम लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ने नहीं डालते, इसलिए कि हमें कब्र में कुरान की जरूरत ही नहीं। न कयामत में जरूरत है, न कब्र में जरूरत है, न मौत के वक्त जरूरत है। हमें तो हमारे मरने के बाद 2-4 देगे चावलों की पकेंगी और जब मुल्ला इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह वो जन्नत में पहुंचा कर ही जाएंगे, चाहे खुद वो दोजख में जाए मगर हमें वो जन्नत में जरूर पहुंचा देंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन देख रही है संदूकचा चलता 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 दरिया का वो रुख ले लिया जो फिरौन के महल की तरफ जाता है। चलता 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 दरिया का वो रुख ले लिया जो फिरौन के महल की तरफ जाता है। संदूक उधर चल दिया जिधर फिरौन का महल है, दरिया के किनारे। परेशान हो गए मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। फिर उसी नहर में दाखिल हो गया ये संदूकचा जो नहर फिरौन के महल के अंदर जा रही थी। बड़ी
परेशानी हुई। यूं आता है, मुफस्सिरीन ने किताबों में लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ कर आई और रोती हुई आई और अम्मा को आके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। कहने लगी फिक्र ना कर, मैंने दरिया में नहीं डाला, मैंने रब के हवाले किया है। वो जाने और उसका रब जाने, मैं क्या करूं। मुझे इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं, कोई मुझे इस सिलसिले में हुज़न नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। बहन दूर से देख रही है। नहर में संदूकचा दाखिल हुआ, आगे फिरौन और हजरत आसिया दोनों नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं। संदूकचा करीब पहुंचा, संदूक की तरफ फिरौन हाथ करता है, संदूक पीछे को हट जाता है। आसिया हाथ करती है, संदूक आगे को आ जाता है। काफी देर तो बादशाह और रानी मलका यही खेल रहा दोनों का। वो हाथ करे तो संदूक पीछे को हट जाए और आसिया हाथ करे तो संदूक आगे को बढ़ जाए। बिलाखिर हिम्मत करके हजरत आसिया ने संदूक को पकड़ लिया और नहर से बाहर निकाल कर उसे खोल कर देखा तो चांद जैसा खूबसूरत हसीन बच्चा अंगूठे चूस रहा है। और फिरौन की जमीन हिली, वो कहने लगा यही है मूसा, बुलाओ किसको कत्ल कराऊंगा। हज़रत आसिया फरमाने लगी ला तक़्तुलू असा अयल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। हज़रत आसिया कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, हजारों लाखों बच्चा कत्ल हो गया, अब तक मूसा कहाँ रखा है, वो तो कभी का कत्ल हो गया। आई अल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा, औलाद मुझे पैदा नहीं हुई, तेरी औलाद कोई नहीं, मुझसे औलाद कोई नहीं, ये तो अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है, कुदरती मुझे औलाद अल्लाह ने दिया, मैं इसे पालूंगी। कुर्रतु अय्निन ली वलक, मेरी भी आंखों की ठंडक बनेगी, तेरी भी आंखों की ठंडक बनेगी। कहने लगी मैं इसे अपने मुंह से बेटा कह चुकी हूं, अब ये मेरा बेटा है, कोई कत्ल नहीं कर सकता इसको। ये लाखों बच्चा कत्ल हो गया, इतनी दुनिया बर्बाद हो गई, अब तक मूसा बचा हुआ रखा है। चल पड़े हो, इतना खूबसूरत हसीन बच्चा, तू कसम खा के बता इतना हसीन बच्चा कभी तूने देखा। फिरौन कहने लगा नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। उस बादशाह की घरवाली जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं खुदा हूं, उस बादशाह की घरवाली भी कहती है मुझे बेटा खुदा ने दिया है। और आज कलमा पढ़ने वाली औरत, नबी की उम्मती बनने वाली औरत, कुरान को मानने वाली औरत कहती है मुझे फलाने बाबे ने दिया है। कमाल हो गया ना। फिरौन जैसे बादशाह जिसके सर में 400 साल में कभी दर्द भी नहीं हुआ, उसकी घरवाली कहती है मुझे खुदा ने दिया है, ये मेरा बेटा है। फिरौन फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी चल चल बकवास ना कर, फालतू बात नहीं किया करते। ला तक़्तुलूहु असा अयल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। यहां से पता चला कि अगर औरत दीनदार हो, औरत ईमानदार हो, औरत के दिल में खुदा और कुरान पे यकीन ईमान हो तो मर्द को काबू कर लेती है। और अगर ऐसी औरत हो शादी के लिए, तीसरे दिन शादी का हुआ, उसी वक्त उसको लामा दे, तीसरा दिन हो गया मुझे आया हुआ तो अब तक मुझे फिल्म भी नहीं दिखा के लाया, इसकी गोद से वली पैदा होगा या बदमाश पैदा होंगे। हज़रत आसिया ने प्यार किया। यूं आता है किताबों में मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आसिया ने गोद में लेकर माथे पे बोसा दो दिया। हज़रत आसिया कहती मेरे लब ठर गए।
सीने से लगाया, मेरे सीने में सुरूर आ गया। मैंने प्यारे प्यारे हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखे। हज़रत आसिया कहती मेरे आंखों को नूर मिल गया। नबूवत तो निराली होती है, नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी नसब के एतबार से भी, हसब के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी अपने जमाने में सबसे निराला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसिया ने दूध के लिए औरतें तब मेरी नौकरी लग जाएगी, महल में आऊं जाऊंगी, मुझे बड़ा आराम मिलेगा, मेरा ताल्लुक बादशाही घर में हो जाएगा, बादशाह की महल में हो जाएगा। बादशाह तो बड़ी बात है, आजकल भी देख लो ना, अफसरों से यारी करने के लिए, थानेदारों से यारी गांठने के लिए चारों तरफ डल्ले डल्लियां चक्कर लगाते रहते हैं हर वक्त। कोई तो मेल जुड़ जाए ना, कुछ तो फायदा उठाया करेंगे। किसी को पकड़वाएंगे, किसी को छुड़वाएंगे, किसी से लेंगे, किसी को ये करेंगे। हर आदमी की तमन्ना है, यानी जितने तुम बैठे हो बुरा ना मानना, ये तमन्ना किसी के दिल में नहीं होगी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो जाए, मुझे मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में दीदार हो जाए। और ये सब की तमन्ना है कि थानेदार से यारी हो जाए, डीसी से यारी हो जाए, कमिश्नर से दोस्ती हो जाए, किसी वजीर, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबर से यारी हो जाए। ये सब की तमन्ना है। हर औरत महल का चक्कर लगा रही है। खबर फैल गई, आसिया को दरिया में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारा मंजर देखकर फिर अम्मा के पास गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके हाथ में आ गए, रोती हुई बहन फिर गई है मां के पास। अब क्या करोगी, जहां से बचाया था वहीं पहुंच गया। अम्मा ने बिल्कुल परेशानी की बात नहीं की, कहने लगी क्यों मुड़ मुड़ के आती है, जिसके हवाले मैंने किया है उसकी मर्जी है, जहां ले जाए ले जाए, मैंने रब के हवाले किया है। फिर भी ये नहीं कि मैं चल करके देखूं फिरौन के पास क्यों चला गया। औरतें आती हैं, दूध पिलाने की बड़ी कोशिश करती हैं। कुरान कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम। जितनी औरतें भी आई बड़ी बड़ी प्यार करती थी, बड़ी बड़ी खुजलाती थी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत की छाती को मुंह न लगाया। हर औरत आती है, बड़ी कोशिश करती है, बड़ा प्यार करती है, बड़ी चूमती है, चाटती है, मेरा दूध पीने लग जाए, मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। मगर जो नबी जवानी में दूसरों के हक आकर दिलाने का जिम्मेदार हो, जो जुल्म को मिटाने का जिम्मेदार हो, जो दूसरों के हक दिलाने का जिम्मेदार हो, वो नबी बचपन में भी किसी का हक न पिया करता है न खाया करता है। हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम ने नकल फरमाया, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी खुश नसीब माई थी जिसने कई साल तक काली कमली वाले को गोद में खिलाया, लाखों मर्तबा पेशानी पे बोसे दिए। एक और रजाई भाई भी था, कभी कभी मोहब्बत में आकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी तरफ का दूध पिलाने की भी कोशिश करती। हुजूर ने फरमाया, हजरत हलीमा कहती हैं, मेरे इस लाडले बच्चे ने कभी दूसरी तरफ के पिस्तान को मुंह ना लगाया। नबी बचपन में भी मासूमियत में भी किसी का हक नहीं खाता नहीं पीता। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम को औरतों ने बड़ा दूध पिलाने की कोशिश की, मगर किसी का दूध पीने के लिए तैयार नहीं। आसिया बड़ी परेशान है, हजरत आसिया बड़ी हैरान है, कैसे पिलाऊं, क्या पिलाऊं, ये किसी का दूध नहीं पीता, चूमती है, चाटती है, प्यार करती है। जब ये मंजर देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी, इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। ओ रानी, ओ मलका, ओ बादशाह की घरवाली, अगर इजाजत हो मैं भी एक औरत को बुला दिलाऊं, शायद ये उसका दूध पी ले।
دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا دھڑکتا تھا بھائی کی وجہ سے، دوڑ کر پکڑ لوں، ہاتھ میں لے لوں، ماتھا چوم لوں، پیار کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی، بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے۔ تو کہنے لگی، جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا، تو آسیہ کہنے لگی تاکہ کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو، اگر تیرے علم میں، تیری جانچ میں، تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے؟ میری جان نکل رہی ہے، میرے بچے کو پیاس لگی ہے۔ بہن گئی، والدہ کو بلا کے لائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا، اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی، راز سارا کھل جاتا۔ وقالت لاختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے، میرا گھر دور ہے، میں مشکل سے آ سکوں گی، محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے، میں تو ایک غریب عورت ہوں، میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے، میرا آنا بڑا مشکل ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے، یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر، جلدی کر، میرے بچے کے لب خشک ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ سارے محل میں جشن ہو گیا، بڑا دھوم دھام سے بڑی خیرات ہوئی، اور بڑا یہ ہوا کہ بھئی دودھ پی لیا، دودھ پی لیا۔ کل سے بڑی پریشانی تھی، ہزاروں عورتیں آئیں، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ وہ آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، کمال ہو گیا۔ اور وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہنے لگی میں مشکل آ سکوں گی۔ آسیہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو بہن، ہزاروں عورتوں میں سے دودھ تیرا ہی پیا ہے، جو نوکری مانگو گی، جو انعام مانگو گی، جو کہو گی وہ میں تجھ پر قربان کروں گی، تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے، یا تیرا محل اپنے گھر کے قریب بنوا دیتی ہوں، یا آنے جانے کا کرائے کا سواری کا انتظام ہے، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے والدہ موسیٰ دیکھ، میں رب نے تیرے سے جو وعدہ کیا تھا تو نے میرے حکم کو پورا کیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ تو نے دریا کا غم نہ کیا، پانی کا غم نہ کیا، درندوں کا غم نہ کیا، کسی کی کھا جانے کا غم نہ کیا، کسی ایک خطرے سے بچا کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا۔ دیکھ میں رب نے وعدہ پورا کر دیا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں نے تیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا۔ تنخواہ بھی مقرر ہو گئی، انعام بھی مقرر ہو گیا، بچہ بھی مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی بڑی خوش ہوئی۔ حضرت آسیہ پال رہے، اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے۔ ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے باز نہیں آتا۔ اسی لیے خود کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں۔ لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے۔ کون اس کی بے نیازیوں کو جانے، کون اس کا مقابلہ کرے؟
پل رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اماں کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی عمر ہوئی، 6 مہینے کی، نبی بڑا ہونہار ہوتا ہے بچپن سے ہی، گود میں لیے ہوئے فرعون بیٹھا تھا، پیار کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے جھٹکا مار دیا۔ بعضی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے، اور لوگوں 400 سال اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں کے منہ پہ بھی داڑھی تھی، جو اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتے تھے ان کے منہ پہ چہرے پہ بھی داڑھی تھی۔ آج بڑے بڑے محبت کے دعوے دار، حضور کے بڑے وفادار، شفاعت کے امیدوار، وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ رات کو سو گیا، آنکھ جو کھلی تو باپ کے منہ پہ جو ہاتھ پھیرا بیٹے نے تو سمجھ میں آیا اماں ہے، لیکن دودھ کی جگہ نہیں ملتی، منہ دیکھا تو اماں جیسا ہی ہے۔ یہ چھوٹے بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یوں جو ہاتھ پھیرا منہ پہ تو وہی ماں جیسا منہ، چھاتی پہ ہاتھ پھیرے تو کچھ نہیں، اور کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کھاؤ، یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں جاؤ۔ فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے جھٹکا مار دیا اور کہا لڑا سیا ادھر آؤ، لو فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پتا چل گیا یہی موسیٰ ہے۔ انہوں نے کہا ہوا بھی کیا ہے، تجھے تو موسیٰ بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے، آج سے تھوڑا ہی۔ انہوں نے کہا کمال ہو گیا تیری والی۔ انہوں نے کہا ہوا بھی کچھ کہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچی، جھٹکا مارا میری داڑھی میں۔ انہوں نے کہا واہ واہ، اتنی عمر بادشاہ کرتے ہو گئے، خدا بنے بیٹھے ہو، تجھے یہ پتہ نہیں؟ بلے بچے کو کیا پتا کہ داڑھی ہے، عزت ہے، کیا ہے، معصوم بچہ اسے کیا پتا؟ اور کہنے لگا تو مجھے مرا کے ہٹے گی بس۔ دونوں لڑ پڑے میاں بیوی، اصل مقابلے تو اللہ کراتا تھا نا۔ فیصلہ اس پر ہوا کہ آگ لاؤ اور سانپ لاؤ، آگ بھی لائی جائے اور سانپ بھی لایا جائے، ناگ۔ اگر اس نے آگ میں انگلی ڈالی تو سمجھیں گے بچہ ہے، بے خبر ہے، اور اگر سانپ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھیں گے یہی موسیٰ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو سانپ کی طرف چلتے تھے، جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر انگاری پہ رکھ دیا۔ اب آگ اپنی جگہ روشن تو ضرور تھی، لیکن سانپ حرکت کرتا تھا، رنگ برنگا تھا، وہ اچھا لگا۔ جبریل امین نے انگلی پکڑ کر انگاری پہ رکھ دی، اور بچے کی انگاری جو انگلی پہ لگی، بچے کی عادت ہے منہ میں انگلی ڈالنے کی، وہ انگاری زبان پہ بھی لگ گئی۔ اب حضرت آسیہ کو اور موقع مل گیا، انہوں نے کہا میرے بچے کی انگلی جلوا دی، میرے بچے کی زبان جلوا دی، تجھے ہر وقت خواب میں موسیٰ دکھائی دیتا ہے، میرا ذرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے ایک اللہ پاک نے مشغلہ دیا ہے، ایک بیٹا دیا ہے، میں دل لگائے بیٹھی ہوں، تجھے تو اصل بیر مجھ سے ہے، اس سے نہیں ہے، میرے ساتھ تیری دشمنی ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہر وقت موسیٰ موسیٰ کہتا رہتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ جنگ بھی حضرت آسیہ نے جیت لی۔ انہوں نے کہا بابا چلیے تو رکھ اسے سنبھال کر، میں ہی ہار گیا، یہ موسیٰ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہی تو ہے، یہی ہے جو تیرے سارے حکومت تک تو تاج کا بیڑا گرک کرے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہونہار ہوتے چلے گئے، سیانے ہوتے چلے گئے، اور بچپن سے ہی اللہ اللہ کے نام کی رٹ شروع کر دی، اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ حضرت آسیہ نے بھی شروع کر دیا۔ اللہ کا پیارا نام تو اتنا ہے، تم سویرے اٹھ کر لو یا نہ لو، خدا کی قسم درخت کا پتا پتا مولا کا نام لیتا ہے، اور چڑیاں اس رب کا نام لیتی ہیں، پرندے اس رب کا نام لیتے ہیں، کیڑی مکوڑے اس رب کا نام لیتے ہیں، درخت و دیوار اس مولا کا نام لیتے ہیں، اور شرم نہیں آتی، مسلمان دوپہر تک پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کہتا ہے حجر بھی، شجر بھی، درخت بھی، تمام کے تمام میرا نام لیتے ہیں، میری تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔
مسئلہ لکھا علماء کرام نے، اگر تم کسی ڈھیلے سے کسی وٹے سے استنجا کرنا چاہتے ہو، اس کو پہلے زمین میں مارو، پھر استنجے کے لیے استعمال کرو، تاکہ وہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا وٹا وہ بند ہو جائے گا۔ مٹی کے ڈھیلے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، پتھر خدا کو یاد کرتا ہے، پتھر تو روتا ہے جہنم کے انگاروں سے ڈر ڈر کر، اتنا روتا ہے کہ یہ دریا بہتے۔ دوستوں، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص ہے، دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔